اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے اپنا ولی عہد بنایا اور بہت تیاریاں کی، ولی عہدی کی، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ کو یہ درجہ، یہ عہدہ دیا گیا۔ ابھی ولی عہدی کو کچھ دن نہ گزرے تھے کہ عید کا موقع آ گیا۔ مامون نے سوچا کہ میں ذرا اور لوگوں کے اوپر یہ احساس دلاؤں لوگوں کو کہ ایک تو میں نے امام کو ولی عہد بنایا ہے، اور اب یہ دیکھو کہ میں چاہتا ہوں کہ مولا عید کی نماز بھی پڑھائیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے اچھا احساس پیدا کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ میں مولا سے کہوں کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں۔ اور جب اس نے یہ بات سوچی، اپنے وزیر سے کہا، اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ امام نماز پڑھا دیں۔ تو اب یہ کیونکہ جب مولا کے پاس یہ بات کہی کہ آپ نماز عید پڑھوائیں، تو آپ نے کہا میں نے تو اس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ بادشاہت اور حکومت سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میں بادشاہ اور حکومت کے کسی کام میں حصہ نہیں لوں گا اور نہ اس کے قریب جاؤں گا، اس وجہ سے تم مجھ کو اس نماز عید سے بھی معاف رکھو۔ مگر مامون نے بہت اصرار کیا اور کہا نہیں مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ نماز عید پڑھوائیں۔ میرے مولا نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم مجھے اس کام سے دور رکھو، میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ کام شاید مکمل نہ ہو۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں امام، آپ جائیں اور نماز پڑھوائیں، لوگوں کے دل میں بھی ہے اور میری بھی دلی خواہش ہے کہ آپ نماز پڑھوائیں۔ آپ نے کہا اچھا، پھر تم اگر کہتے ہو کہ میں نماز عید پڑھانے جاؤں تو پھر میں نماز عید کے لیے اس طرح جاؤں گا جس طرح میرے جد امجد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مامون نے کہا آپ کی مرضی، آپ جس طرح سے چاہیں آپ نماز عید پڑھانے کے لیے جائیں، آپ کو اختیار ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر یہ بادشاہ وقت تھا، اس نے سواروں کو کہا اور پیادوں کو حکم دیا کہ جب مولا عید کی نماز پڑھانے کے لیے جائیں، یعنی کچھ گھوڑ سوار بہت سارے اکٹھے، ان کو حکم دیا گھوڑے سواروں کو کہ تم نے بھی ساتھ مولا کے جانا ہے، اور جو پیدل چلنے والے تھے جن کے ہاتھ میں نیزے ہتھیار تھے ان سے کہا کہ تم بھی جاؤ تاکہ مولا ایک شاہانہ طریقے سے نماز پڑھانے کے لیے جائیں۔ جب یہ خبر شہر میں مشہور ہوئی کہ مولا نے نماز پڑھانی ہے تو ظاہر ہے مولا کے چاہنے والے تو بے تحاشا تھے، تو لوگ عید کے روز سڑکوں پر اور چھتوں پر حضرت کی سواری کی شان دیکھنے کو جمع ہو گئے۔ چاروں طرف ایک بھیڑ تھی، بازار بھر گئے، گلیاں بھر گئیں، مولا کا صرف رخ روشن دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب تھے کہ آج مولا نے، کیونکہ آپ مولا کو ایک طریقے سے نظر بند ہی اس نے رکھا ہوا تھا، یہ دربار میں صرف بلاتا تھا اور پھر اسی طرح واپس کر دیا کرتا تھا، کسی سے ملاقات کی تو اس کو مولا کو اجازت ہی اس نے نہیں دی ہوئی تھی۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ مولا کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی اور پھر مولا کے پیچھے ہم نماز عید پڑھیں گے۔ تو ظاہر ہے جو عورتیں اور بچے تھے وہ چھتوں پہ کھڑے ہو گئے کہ ہم مولا کو دیکھیں گے آج۔ ایک بھیڑ لگ گئی اور اس طرح سے کہ حضرت کی ہم زیارت کریں۔ میرے مولا نے جیسے ہی سورج نکلنے کے بعد آپ نے غسل کیا، کپڑے بدلے، سفید امامہ سر پر باندھا، عطر لگایا اور عصا ہاتھ میں لے کر عیدگاہ جانے پر آمادہ ہوئی۔ اور آپ نے اپنے نوکروں اور غلاموں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی غسل کر کے کپڑے بدلو اور اسی طرح پیدل چلو، میں کسی سواری پر نہیں بیٹھوں گا۔ جو بادشاہ کی شاہی سواری تھی وہ اس نے بھیجی تھی، آپ نے کہا نہیں، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اپنے نانا کی طرح مسجد میں جاؤں گا، عید کی نماز میں بالکل اسی انداز میں آج پڑھوں گا۔ اس انتظام کے بعد میرے مولا گھر سے باہر نکلے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، آپ ننگے پاؤں تھے، اور پھر آپ جب 2-3 قدم چل کے آپ کھڑے ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ نے کہا نا اللہ اکبر، تو جو مولا کے ساتھ نوکر اور غلام تھے، اس کے علاوہ جو مامون رشید نے گھوڑ سوار بھیجے تھے اور
پیادہ بھیجے تھے، انہوں نے بھی جواب میں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی چاروں طرف سے صرف اللہ اکبر کی آواز تھی۔ ان کے گلیوں میں بھی مجمع تھا، چھتوں پہ بھی مجمع تھا، بازار میں مجمع، چاروں طرف ایک ہجوم تھا، ایک رش تھا۔ اور جب میرے مولا نے اللہ اکبر کہا اور ان تمام سپاہیوں نے بھی کہا، تو میرے مولا نے اس کے بعد پھر چند قدم چلے، اور چلنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، آسمان کی طرف چہرہ بلند کر کے کہا اللہ اکبر۔ اور جب آپ کہتے تھے نا اللہ اکبر، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ در و دیوار اور زمین و آسمان سے حضرت کی تکبیر کا جواب سنائی دیتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ اکبر کہتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان والے بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور زمین والے بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ اور میرے مولا کی یہ شان دیکھ کے جو یہ تھا کہ چاروں طرف سے اللہ اکبر کے جواب میں آواز آتی تھی، سب لوگ اور خود لشکر والے زمین پر گر پڑے، سب کی حالت ہی بدل گئی۔ لوگوں نے چھریوں سے اپنے جوتوں کے تسمے کاٹ دیے، کیونکہ جو سپاہی تھے، پیادہ سپاہی تھے، اور جو لوگ آئے تھے وہ جوتے پہن کے آئے تھے۔ میرے مولا صرف ننگے پیر تھے، اور آپ کے غلام ننگے پیر تھے، اور نوکر جو تھے وہ ننگے پیر تھے، باقی سب نئے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ تو ان کے پاس جو چھریاں تھیں، انہوں نے جلدی جلدی اپنی جوتیوں کے تسمے جو تھے وہ اپنی چھریوں سے کاٹ دیے۔ سب کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر تشریف لے جا رہے ہیں، وہی نور آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اور یہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، حکمران یعنی کہ بادشاہ کے سپاہی وغیرہ، وہ سب ننگے پیر ہو گئے۔ اور جب میرے مولا رک کے پھر کہتے اللہ اکبر، تو آسمان و زمین سے آواز آتی، اور لوگ اب چیخ چیخ کر رونے لگے تھے، یعنی ان کے دلوں پہ، ان کی روح پہ، ان کے دماغوں پر اللہ اکبر کی جو آواز تھی وہ اثر کر رہی تھی۔ یعنی ایک دین جسے کہتے ہیں، کس طریقے سے امام نے دین کو پھیلایا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی۔ اس وقت ایک قرآن برپا تھا، لوگ رو رہے تھے اور بےتاب ہو گئے تھے، کچھ لوگ گر گئے، یعنی کہ اتنے بے ہوش ہونے لگ گئے تھے۔ میرے مولا اسی طرح اللہ اکبر کہتے، آدھا رستہ آپ نے ابھی پار ہی کیا تھا کہ مامون کے پاس کوئی خبر دینے پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ میں ایک ضروری پیغام لے کے آیا ہوں۔ مامون مطمئن تھا کہ بس امام جائیں گے اور نماز پڑھا کے آ جائیں گے، لیکن وہ آدمی ظاہر ہے وہ امام کا مخالف ہی تھا۔ وہ دوڑا دوڑا گیا اور اس کے مامون کے وزیر فضل بن سہل سے اس نے کہا کہ امام رضا اس حالت سے عیدگاہ پہنچ گئے تو آج نہ جانے کیا ہو جائے گا، سب لوگ ان کی طرف رخ کر لیں گے۔ مامون رشید کو اب کوئی نہیں جانے گا کہ یہ بادشاہ وقت بھی ہے، اس لیے کہ آج میں یہ دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جب وہ نعرہ تکبیر کرتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، تو لوگوں نے اپنے جوتے پیروں سے اتار دیے ہیں، لوگ بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگوں کے دلوں پر اس قدر مولا کی محبت طاری ہو چکی ہے اور اللہ کی محبت طاری ہو چکی ہے کہ وہ اب مامون کو اپنا شاید خلیفہ بھی نہ مانے۔ اور پھر پتہ نہیں اگر یہ مولا خلیفہ بن گئے یا وقت کے حکمران بن گئے تو ہم نہیں جانتے کہ ہم لوگ پھر کیسے بچیں گے۔ اب یہ بات جو تھی فضل بن سہل نے جا کر مامون رشید سے کی کہ میرے پاس ایک شخص آیا ہے اور اس نے مجھے یہ بات کی ہے، تو تم اب کچھ کرو، اور اگر یہ اسی حالت میں آج مسجد تک پہنچ گئے اور وہاں جا کے نماز پڑھا دی تو تیرا تختہ پلٹ جائے گا اور اب پھر امام کی حکومت ہی ہو جائے گی۔ مامون رشید بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ تو اس طرح کے واقعے کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج امام کے خالی اس طرح جانے سے ہی لوگوں کے دلوں پہ اتنا اثر ہو جائے گا۔ چاروں طرف مولا کے چاہنے والے تھے، بلکہ جو نہیں بھی چاہنے والے تھے وہ بھی اس وقت مولا کے چاہنے والے تھے۔ اس نے فوراً ہی فضل بن سہل کی بات سن کر ایک آدمی مولا کے پاس بھیجا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جو آپ سے عیدگاہ جانے کے لیے کہا،
اس سے آپ کو زحمت ہو رہی ہے کیونکہ وقت ایسا ہے، دھوپ نکل رہی ہے، تو آپ بہتر یہ ہے آپ پیدل ہیں اور آپ ننگے پیر بھی ہیں، آپ کے پیر نہ زخمی ہو جائیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس مشقت کو نہ کریں اور آپ واپس گھر چلے جائیں اور آپ وہیں نماز پڑھا لیں، عیدگاہ جانے کی زحمت نہ فرمائیں۔ پہلے جو شخص نماز پڑھاتا تھا وہی پڑھا لے گا۔ تو فضل بن سہل نے کہا کہ اب امام کے جانے کے بعد تو خود نماز پڑھا، اس لیے کہ امام نماز پڑھاتے تو اور کچھ ہوتا، اب تو اپنی تھوڑی سی لوگوں کو احساس دلا کہ میں ہی وقت کا حکمران ہوں، تمہارا امام وقت کے تمہارے اس وقت کے حکمران نہیں ہے، وہ صرف امام ہے اور ولی عہد ہے۔ مامون رشید فوراً مسجد پہنچا نماز پڑھانے کے لیے، لیکن امام نماز نہ پڑھا سکے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ امام رضا دولت سرا واپس تشریف لے آئے اور آپ نے گھر جا کر نماز پڑھی۔ لوگوں کے دل جو آپ کے چاہنے والے تھے، جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ آج امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی، کیونکہ امام لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے تھے، اور لوگ بھی اس وقت اکٹھے ہو گئے تھے، جمع ہو گئے تھے کہ ہم امام کا چہرہ دیکھیں گے، امام سے کوئی بات پوچھیں گے، امام کو ذکر کریں گے اور ہم سنیں گے۔ لیکن مامون رشید گھبرا گیا اور اس نے فوراً امام کو آدھے رستے سے واپس بھیج دیا اور نماز عید میرے مولا نہ پڑھا سکے۔ لیکن آل محمد کے جو رتبے ہیں وہ تو ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں جو ان کی عزت ہے اور احترام ہے اور جو ان کی شان و عظمت ہے، اس کو کون کوئی روک سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارلائے ذکر کے صدقے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا کر۔ روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، میرے مولا کالی کملی والے کے ابا کے سائے میں رکھنا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں اور پلے سراج سے پار لگائیں۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دینا۔ اے میرے مولا ہماری قبر میں ہمارے امام آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔